بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمدیہ نشات اسلام اپنی نشریات اتوار کی صبح کی نشریات پر آپ کو خوش آمدید کرتی ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے دعوت مسیح، دا کال آف دا مسیح، اور اس میں ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کے جو ہیں افکار ان پر غور کرتے ہیں۔ ایک چیز جس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا اور دوسرے علماء کا اختلاف ہوا وہ یہ تھی کہ کیا خدا تعالیٰ اب بھی انسان سے کلام کرتا ہے، اور اس بارے میں حضرت صاحب نے بہت کچھ لکھا، اور خدا کے ساتھ ان کا جو کلام تھا اس کے لیے انہوں نے لفظ وحی بھی استعمال کی، جس پہ کافی اعتراض ہوئے۔ تو آج یہ کہ لفظ وحی جو ہے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا نبی کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ حضرت جو ہیں ان کو نبوت سے پہلے بھی خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔ لیکن بہرحال اس مختصر سی براڈ کاسٹ میں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کے مطابق خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی دوسرے سے کلام کر سکتا ہے، کسی غیر نبی سے کلام کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں صرف قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کوئی چیز نہیں۔ تو وہ قرآن کی آیات جو ہیں اب میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں چیپٹر 3 جو ہے اس سے ہم یہ چیز شروع کرتے ہیں، اور چیپٹر 3 میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو اسی طرح میں جو ہے آپ کی خدمت میں کئی آیات جو ہے وہ پیش کروں گا جو یہ ثابت کریں گی کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے انسانوں سے کلام جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ جیسے میں نے کہا یہ انگریزی کے میں نے حوالے جو ہے وہ لکھے ہیں، وہ ہے
چیپٹر 3 اور اس کی آیت نمبر 42۔ یہاں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ہم اس سے شروع کرتے ہیں، گویا اس میں براہ راست وحی کا ذکر نہیں، لفظ وحی نہیں استعمال ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں، اور میں نے وہ لال کر کے انڈر لائن کر دیا ہے جو الفاظ ان کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائک اردو جاننے والوں کے ذریعے کے لیے آسان ہے، فرشتے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، خدا تعالیٰ نے تجھے چنا ہے اور تجھے پاک کیا ہے دنیا کی دوسری عورتوں میں سے۔ تو اب یہاں دیکھیں، اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیپٹر 3 آیت 42 میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں، فرشتے، جب فرشتوں نے مریم کو کہا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے، تو اینجلز، یہ انگریزی کا جو ہے لفظ، یہ ٹرانسلیشن ہے الملائکہ۔ تو یہ جو عربی خوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنا ریلیشن جسے کہتے ہیں وہ ہو تو وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے، اور جب ال کا استعمال کیا جائے تو وہ پھر ناؤن جو ہے وہ پلور کے لیے ہو جاتا ہے۔ لیکن باہر اس کے بعد 2 آیتیں بعد آیت نمبر 44 جو ہے اس میں لکھا ہے، یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنا سرخ میں کر دیا ہے، انباء، خبریں، الغیب۔ اردو خواہ جو ہے ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، غیب اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں، انسین، اننون۔ آگے جو ہے یہ دیکھیں، یہ وحی کا لفظ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عربی اردو میں جب ہم دوسرے لیٹر ساتھ لگا کے کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس کا ایک مصدر یا ماخذ ہوتا ہے، اور یہاں یہ ماخذ جو ہے وہ میں نے سرخ رنگ میں کہا، وحی، وی ریویل، وحی۔ یہ 2 آیتوں کے بعد، یعنی دیکھیں فرشتے آئے ہیں اور فرشتے حضرت مریم کو کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے حضرت مریم کو وحی کر رہے ہیں۔ اوپر تھا نا 2 آیتیں پہلے یہ تھا، جب فرشتوں نے آ کے کہا کہ مریم وغیرہ وغیرہ، پھر فرشتوں نے کہا کہ اپنا رب جو ہے اس کی تابع داری کر، اس کے سامنے سب سجدہ کر، ان کے ساتھ ہو جو اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ اور آگے پھر کہا کہ یہ وحی جو ہے، تو اور پھر حضرت مریم کا سارا ذکر ہے اور کسی کا نہیں۔ اینڈ یو ور ناٹ ود them when they cast their pens to decide which of them should have married. تو آگے آیا لفظ، چیپٹر 5 جو ہے 111، یہاں پھر آپ دیکھیں یہ لفظ اردو والوں کے لیے آسان ہے، لیکن بہرحال میں نے اس کو مصدر جو ہے وہ سرخ کر دیا، وا ہا یا، وحی۔ اور جب وحی کی، کس کو وحی کی؟ الحواری، اور یہ حواریین کون تھے؟
یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے، یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی وحی کی۔ آگے چلیں، یہ تو انسانوں کا ذکر ہے، آگے چلیں پھر یہ دیکھیں، یہ میں نے سرخ کر دیا ہے، وحی جو ہے اس کو میں نے ریڈ کر دیا۔ رب نے وحی کی کس کی طرف؟ النحل، کیا؟ شہد کی مکھی۔ جب ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ اپنے چھتے بناؤ درختوں میں اور وغیرہ، یعنی شہد کی مکھی ایک جانور جو ہے، کیڑا جو ہے، جانور تو نہیں، کیڑا جو ہے اس کی طرف بھی وحی ہوتی ہے۔ اور حضرت مریم اکیلی نہیں جن کی طرف وحی کی گئی، یہ پھر چیپٹر 20 ورس 38 میں نے جو ہے روٹ جو مصدر ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے، واhy، کہ ہم نے وحی کی کس کی طرف کی؟ کہ تمہاری ماں کی، when we reveal to your mother، یہ حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی۔ آگے چلیں، چیپٹر 28 آیت نمبر 7 جو ہے، تو ہاں پھر میں نے با ہا یا جو ہے یہ سرخ میں کر دیے ہیں۔ اردو خواہ حضرات جو ہے وہ مجھے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب ہا یا جو ہے یہ درمیان میں آئے تو اس کے نیچے یہ اس طرح دو نقطے ہو جاتے ہیں۔ تو وی ریویل ٹو موسیز مدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی ماں کو وحی کی، اور آگے پھر یہ لفظ وحی کا صاف نظر آ رہا ہے، فی کل سما، نے کیا کیا؟ ordained them 7 heavens in 2 days and revealed in every heaven, revealed its affair، 7 کائناتیں بنائی اور ساتوں کو وحی کی کہ تم نے کیسے کام کیا۔ and we ordained the lower heaven with lights and وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے چیپٹر 99 جو ہے چھوٹا سا ہے، اس کی 5ویں آیت میں پھر میں نے سرخ کیا ہے وحی، اور رب نے اس کی طرف وحی کی؟ زمین کی طرف وحی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کو خدا کا حکم جو ہے اس کے لیے وحی کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ انسانوں کو، کہ ایک کیڑے کو، زمین کو، مشکل یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ لفظ وحی اور اصطلاح وحی نبوت جو ہے وہ اس میں فرق نہیں کرتے۔ وحی نبوت ختم ہو گئی، لیکن خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی کائنات سے، اس کی تخلیق سے وہ ختم نہیں ہوا۔ یہاں جو ہے یہ اپنا یہ آیت جو ہے کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو، تو کیا ایک شہد کی مکھی کو خدا تعالیٰ نے وحی کر دی تھی اور اس شہد کی مکھی نے وہ وحی جو ہے وہ کہیں لکھ لی کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ میں نے اپنے چھتے بنانے ہیں پہاڑوں میں اور درختوں میں اور وغیرہ وغیرہ، ان میں شہد پیدا کرنا ہے؟ یا ہر مکھی کو یہ وحی ہے، یا کائنات کو جو وحی کا ذکر ہے، یا زمین کو جو وحی کا ذکر ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کے احکامات اور قوانین ہیں جو مختلف رنگ میں
مختلف چیزوں کو بھیجی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ان اینیمیٹ آبجیکٹس جو ہیں ان کو بھی بھیجی جاتی ہے، جیسے یہ زمین اور کائنات وغیرہ۔ تو خدا تعالیٰ سب سے کلام کرتا ہے۔ تو جب یہ قرآن سے ایک چیز ثابت ہوگی تو ہمیں اس سے آگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بہرحال سب سے مشہور جو ہے وہ واقعہ وہ تو ہے کہ اذان جو ہے وہ کس طرح وجود میں ہے۔ مسلمان آپس میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح اعلان کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ انہیں خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ القاء کی ہیں، الہام کی ہیں، وہی کیے ہیں، یہی کہہ رہے آپ۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اور آپ نے بھی یہی تائید کی کہ ہاں مجھے بھی یہی الفاظ جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے۔ تو یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو ہے یہ اس میں۔ اب یہ چیز قرآن میں بھی ہے۔ نمبر 2، ایک وحی ہوتی ہے جو سنت بن جاتی ہے اور آج تک 1500 سال سے اذان کہی جا رہی، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ صرف نبیوں سے کلام کرتا ہے؟ وہ صحابی جنہیں خدا تعالیٰ نے اذان سکھائی، کیا وہ نبی تھے؟ حضرت عمر جنہوں نے کہا ہاں خدا تعالیٰ نے مجھے بھی یہی الفاظ بتائے ہیں، کیا وہ نبی؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے انسانوں سے اور قیامت تک کرتا رہے گا، اور اس لیے کہ کلام کرنا اس کی ایک صفت ہے، اور خدا کی صفات جو ہیں وہ معطل نہیں ہو سکتی۔ وہ نہیں بوڑھا ہوتا کہ بات کرنا نہیں، لیکن جو چیز نہیں آئے گی وہ وہی یہ نبوت اب نہیں آئے۔ خدا تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا رہے۔ تو سچے خواب جو ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کا کلام ہی ہوتے ہیں۔ اب میں اسی موضوع کو انگریزی میں دہراتا ہوں۔ There were many points of disagreement between the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib, and other scholars and leaders of Muslims at his time. And one of them was whether God still speaks to man. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib, the promised Messiah, he said that God's speech is one of the attributes of God, and none of his attributes can be suspended. Human beings grow old and their eyesight weakens and their prophets is allowed. And much was written about this. But all we have to do is to refer to the Holy Quran and see what the Holy Quran says. Once something is proven by the Holy Quran, then we need not go any further.
So what I want to do is to have a look at some verses of the Holy Quran to see whether the Holy Quran talks about whether the Holy Quran talks about non-prophets receiving some kind of revelation, but specifically receiving wahy. The dispute was about the use of the word wahy itself. So that's what I want to concentrate on and have a look at. So you see here on the top, I've given the reference, chapter 3, verse 42, and I have quoted the verse where God sent some news to Mary, Jesus' mother. And on the right, you can see I have highlighted the word in red, and then on the left in English. Now the word is malaikatu, which means angels. And when angels said to me, when angels spoke to me, not one angel, angels, this is in plural. And they said, "Oh Mary, surely Allah has chosen thee." This shows that even angels can come down and speak to non-prophets. Mary wasn't a prophet. But we carry on. And 2 verses down, "O Mary, be obedient and humble yourself, and be with those who bow before God." Again, this is of the tidings of the things unseen which we reveal. Unseen things. So, wahy can contain news of the unseen. Here, you see, wahy is wa, ha, ya. Ya, when written with the following letter, is written like this with 2 dots, but ya, when it's written at the end, is written like this. This thing here. But anyway. So, but let's go back to specific. So, so God reveals things of unseen, which means that He doesn't just have commands that a prophet receives, but it's also news of the things, information about things that someone may not know. So let's go back to word wahy. Here is the word wahy. Wa, ha, ya. I've highlighted it in red. And when I revealed to the disciples, Ilal Hawariyun, who were these disciples? Disciples of Jesus. So God is speaking to the disciples of Jesus. They weren't prophets. Jesus was a prophet, but his disciples weren't prophets. But here the Quran says that God spoke to Jesus' disciples without there being a prophet. See, it goes on to say, I revealed to the disciples saying, believe in me and my messenger. And they said, we believe and bear witness and we submit. Then we carry on. And this is what I was saying. When Ya is written at the end, it looks like this. And here is the word Wa, Ha, Ya. Wahi again.
And this wahy and wahy of Rab Hutu on Nahl. What's Nahl? Honeybee. So, and your Lord sent a revelation on the honey, and your Lord revealed to the bee. So here, an insect is receiving revelation. And it says, make hives in the mountains and in the trees and etc. And in houses and so on. The question is this: was only one honeybee sent revelation, and it then wrote it down somewhere, and all the other honeybees all across the world read that revelation which has been saved and then do their job? No. God is sending revelation, his command to the honeybee about how to act and what to do. This is God's order to the universe about how to function. So God reveals to human beings, whether they're prophets or not. But his revelation is what they should do. Here again, the word wahi, here it's in the middle. I've highlighted it in red. Ba, ha, ya. And when we revealed to your mother, Amrita, that which we revealed. In fact, I didn't highlight this, but the word wahi is used here again. You can see, you can compare it with this word up here. And you can see there's this one, there's Hamza before it, and with this one there's a Ya before it. But from there you can see Wa, Ha, Ya. You can see the same thing here, Wa, Ha, Ya. And we revealed to your mother whatever it was we revealed. This is in chapter 20, verse 38. Then we go to chapter 28, verse 7. And you can see here the two words in two places, it's exactly the same. The first word is different, when, and here it is and, wa. So you can see wa, ha, ya. Wahi. And we sent Wahi, who to Moses' mother. Now Moses' mother wasn't a prophet or prophetess. And you see, in this Wahi, God is giving her a command to do something. Feed him, and when you fear for him, put him in the river. But don't be afraid or upset, because God has determined that he will bring him back, bring Moses back, and God will appoint him as a messenger. This is the first bit, is a command. Feed him. If you're afraid, then you do this. So not all of God's commands to people to do something are actually prophetic commands that everyone must obey. Like with command to marry at the beginning. Here, where are we?
O Mary, be obedient to your Lord and humble yourself and bow down. That's a command to Mary. So God commands non-prophets as well. And then here you can see the word wahy again in red. You can see it looks, ya comes at the end, so it looks like that in all these places. So we ordained them 7 heavens in 2 days and sent wahy to every heaven about how to operate, and revealed in every heaven its affairs. So this is God's command to inanimate objects, stars and moons and planets and so on. And then at the bottom, last verse, 99, chapter 99, verse 5, you can again see Rabb, your Lord, Rabbaka, and you can see, compare it with that, you can see that in this same word, and here is wahy. Oh, ha, ya. You can see it's exactly the same. Wa, ha, ya. These marks on the top and heading at the end are how to pronounce these things. So, but that's not the topic here. But anyway, I just wanted you to see that wa, ha, ya at the end, wa, ha, ya at the end. And if your Lord had sent revelation or revealed or sent wahy to the earth. So God sends wahy to the earth as well. So God's communication with its creation continues. It started at the very beginning when he ordained them 7 heavens in 2 days and revealed in every heaven its affairs. Right at the creation it started. And wahy, there is one aspect of the wahy is the laws that run this, operate this universe. Wahy to the earth is what the earth does, how it operates, how it behaves. But then God reveals to insects and animals as well, living beings, non-human living beings. And then amongst the human beings, God speaks to non-prophets as well. Moses' mother, 2 places, Jesus' disciples, and Mary. With Mary, it even says angels came down. Not one angel, but angels came down and spoke to Mary. Now, after that, I just want to add that when Muslims were discussing how to call out the time of the prayer, and various suggestions were being put forward, one of the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited the words of the Azan, and he said he had received these words. And while this was being discussed, Hazrat Umar came, and he said he had received that revelation. Now this is happening in front of the Holy Prophet Muhammad at that time. I mean, the Holy Quran is sufficient for us. I've just shown that wahy can be received by anyone and anything. But then here is an example from the life of the Holy Prophet Muhammad, where
we can see that people said that God told them these words, non-prophets. Hazrat Umar, one of them. And I'll end with a hadith which says, amongst the Israelites, there used to be people to whom God spoke, although they weren't prophets. If there is one such person in my ummah, it is Umar. So this is the Holy Prophet himself saying that God speaks to non-prophets. So what do we have? We have the Holy Quran, which uses the word wahy, not ilham, not ilqa, not anything like that. The Holy Quran uses the word wahy to speak to non-prophet humans and others. And then we have the Holy Prophets saying that God spoke to non-prophets previously and God speaks to non-prophets now. And then we have the incident with the azan. But the only thing you have to remember is that it is the revelation of the prophets. Wahy and Nabuwat, prophetic revelation, which makes it binding upon others to follow. See the example of Moses' mother. God commanded her to feed Moses, and if she's afraid that he's going to be killed by Pharaoh's men, put him in a basket, put him in the river. Don't be upset or afraid. He'll be brought back to you. Every woman in the world can't take that as a command. That was specific to that person. And that is one of the differences between prophetic revelation and non-prophet's revelation, that prophetic revelation is binding on everyone. It's binding on everyone. Non-prophet's revelation or something he hears from God is not binding on anyone. It's for himself only. And it's only mujaddads who say that they receive this revelation and that revelation. Ordinary people, even if they do revelation, they do not even mention it. Although casually in the course of conversation they might say something, but they don't mention it as revelation, because that is not their position. So this is all for today. Our next broadcast is at 1 p.m., which is sort of basics of Islam for new Muslims, about the format of the prayer. We were going to have this last week, but we had to postpone it for various reasons. So until we meet again, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Lahore Ahmadiyya Community, LAC, stands for Love All Creation. So let's remember that. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.